قلبي دوما يغمرني. مؤنث ہے اور یہ اسم مذکر ہے، تو اصل میں مؤنث کی علامتیں ہیں، مذکر کی کوئی علامت نہیں۔ مذکر کی صرف یہی علامت ہے کہ کوئی بھی اسم اس میں لفظی یا تقدیری مؤنث نہیں ہونی چاہیے، وہ مذکر ہوگا۔ وہ اسم جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ لفظی موجود ہو نہ تقدیری موجود ہو، اسے ہم مذکر کہیں گے۔ اور مؤنث وہ اسم ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، یا وہ اسم جس میں کوئی لفظی یا تقدیری علامت مؤنث کی موجود ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مذکر وہ ہے جو مؤنث نہیں ہے۔ تو مؤنث کی علامتیں کیا ہے؟ مؤنث کی دو قسمیں ہیں بظاہر۔ ایک مؤنث ہے حقیقی، جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے، اور دوسری مؤنث غیر حقیقی ہے جس میں تنیث کی کوئی لفظی یا تقدیری علامت موجود ہوتی ہے۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ مؤنث غیر حقیقی کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جو قیاسی ہے، قاعدہ کے مطابق ہے۔ اس میں یہ ہے اگر لفظ تا اسم کے آخر میں تا موجود ہو، جیسے طلحہ، تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے۔ اور اسی طرح کوئی ایسے اسم ہیں جس کے اندر تا حکماً موجود ہوتی ہے، بظاہر تا ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے اقرب وغیرہ، بچھو کو کہتے ہیں، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ یہ مؤنث قیاسی، ایک اس کی علامت یہ ہے کہ تا اس کے اندر لفظوں میں موجود ہو یا حکماً موجود ہو۔ دوسری قسم تا کی علامت وہ الف ممدودہ، اور تیسری قسم جو ہے وہ الف مقصورہ۔ الف مقصورہ کیا ہے؟ حبلا، صغرا، تو کوئی بھی ایسے اسماء جن کے آخر میں ہم کھڑی زبر پڑھتے ہیں، حبلا، صغرا، تو یہ مؤنث ہے۔ مؤنث یہ اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث علامت تنیث اس میں مقصورہ ہے۔ اور ایک ہے الف ممدودہ، جیسے حمراء، بیضاء، آخر میں الف مدہ ہوتا ہے، اس کے بعد حمزہ ہوتا ہے۔ آخر میں الف ہوتا ہے اسم کے آخر میں، اور اس کے بعد حمزہ ہوتا ہے۔ یہ تین علامتیں ہیں اسم کی بظاہر جو لفظوں میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک مؤنث غیر حقیقی کی دوسری قسم، مؤنث غیر حقیقی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جو تا لفظوں میں موجود ہوتی ہے قیاس قاعدے کے مطابق، اور دوسری جو لفظوں میں موجود نہیں ہوتی۔ ہم نے عرب کے لوگوں سے سنا ہے وہ ان اسماء کو مؤنث پڑھتے ہیں، تو وہ ہے مؤنث سمائی، اسے ہم سنا سنایا قاعدہ کہتے ہیں، جیسے ارضن، شمسن اور عینن۔ کیوں؟ اس کی جب ہم تصغیر بناتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی تصغیر اصل میں اوریزتن، شمیستن اور یینتن آتی ہے، تو تصغیر سے اس کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے۔ جس اسم کے آخر میں تصغیر میں تا موجود ہو، اس کا مطلب ہے وہ مؤنث ہے، اس میں تا موجود ہے۔ تو مذکر وہ اسماء ہے جن میں علامت تانیث موجود نہیں ہے، وہ تقدیری ہو یا لفظی ہو، اور مؤنث وہ ہے جس میں تنیث کی کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے، چاہے لفظی ہو چاہے تقدیری ہو۔ تو مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک غیر حقیقی۔ حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، جیسے آتانن، گدھی کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں حمارن آتا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ غیر حقیقی ہے۔ وہ غیر حقیقی کی دو قسمیں ہیں، ایک مؤنث قیاسی ہے جو قاعدے کے مطابق، اور ایک ہے مؤنث سمائی جو سنے سنائے ہم نے عرب لوگوں سے اسماء سنے ہیں
اس کو کہتے ہیں مؤنث سمائی۔ یہ ہمیں علامتیں پتہ ہونی چاہیے اسماء کی، مؤنث کی کون سی علامتیں ہیں اور مذکر کی کون سی۔